بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل سے نفاق نکل جائے اور ایمان مضبوط ہو جائے تو سورہ محمد کو روز پڑھنا شروع کر دو۔ سورہ محمد کی منت مان لو تو میری زندگی ہی بدل گئی، ہر ناممکن حاجت بھی ممکن ہوئی۔ آج میں آپ سب سے دل سے ایک ایسی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری اپنی زندگی کا ایک بہت خاص اور سچا تجربہ ہے۔ مجھے کسی خاتون سے ایک بات سننے کو ملی۔ انہوں نے کہا کہ اگر دل سے سورہ محمد پڑھ کر اس کی منت کی جائے تو اللہ عز و جل وہ حاجت پوری کر دیتا ہے جو انسان کے لیے ناممکن لگتی ہے۔ اور میں نے اس وقت بس ایک نیت کی، خاموشی سے اللہ سے دل کی بات کہی اور سورہ محمد کی منت مان لی۔ میں نے نہ کسی کو بتایا، نہ کوئی شور مچایا، بلکہ دل میں اللہ عز و جل سے کہا، یا رب میری جائز دعا قبول ہو جائے۔ اور میری بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ عز و جل گواہ ہے کہ میری دعا قبول ہوئی اور ایسے انداز میں پوری ہوئی کہ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے۔ اسی لیے آج میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ شاید آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو اس طرح کی تکلیف، پریشانی یا بے بسی میں ہو، تو جان لے کہ اللہ عز و جل کا قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، مدد لینے کے لیے ہے۔ اور سورہ محمد ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے میں نے خود اپنی زندگی بدلتے دیکھی ہے۔ تو بس میں آج سب کے لیے ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو عمل ہے، یہ جو سورہ محمد ہے، یہ صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایک روحانی تحفہ ہے۔ یہ صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایک روحانی تحفہ ہے، ایک دروازہ ہے جسے میں نے خود کھٹکھٹایا اور اندر سے رحمت کی ہوائیں چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ قرآن تو ویسے ہی سراسر شفا ہے، رحمت ہے، لیکن سورہ محمد کی کیا بات ہے، کیونکہ یہ سورہ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ اور جب بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس بندے کی مشکل ایسے دور کر دیتا ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور جو اس سے محبت میں جڑ جائے اس پر بھی اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں آج آپ سب سے دل سے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں تو بس اللہ عز و جل کی کتاب کی طرف پلٹ آئیے۔ یہ سورت آپ کے لیے ایک ایسا سہارا بنے گی۔ سورہ محمد، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر جائز دعا پوری ہو جائے تو بس قرآن شریف سے دوستی کر لیں، خاص کر سورہ محمد سے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو شخص قرآن پاک پر تدبر کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے دل کے تالے کھول دیتے ہیں، اور جب دل کھلتا ہے تو دعا اثر کرتی ہے۔ نیت شرعی انداز میں اگر کوئی بندہ اللہ عز و جل کے حضور سچی نیت، ایمان اور ادب سے ہر جمعے کو سورہ محمد پڑھے اور نیت کرے، یا اللہ عز و جل میں اس سورہ کی برکت سے اپنے دل کو بدلنا چاہتی ہوں اور اپنی یہ جائز حاجتیں تیری حضور پیش کرتی ہوں، تو امید ہے کہ اللہ عز و جل اس کی دعا ضرور سنے گا، کیونکہ قرآن کے ذریعے دل اللہ سے جڑتا ہے، اور جو دل جڑ جاتا ہے اس کی پکار رد نہیں ہوتی۔ واقعہ سورہ محمد کا نزول: جب مدینہ منورہ میں مسلمان ہجرت کر چکے تھے اور مکہ کے مشرکین نے جنگ کی تیاری شروع کر دی تو اس موقع پہ اللہ عز و جل نے سورہ محمد نازل فرمائی۔
جس میں کفار سے قتال یعنی جنگ کی اجازت دی گئی، منافقین کی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا، مخلص اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کو کامیابی کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ اہم آیات اور پیغام۔ سورہ محمد آیت نمبر 18۔ ترجمہ: کیا یہ لوگ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک آ جائے؟ یہ آیت مکہ کے کفار اور منافقین کو وارننگ ہے۔ تفسیر ابن کثیر و طبری کے مطابق یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں مسلمانوں کو دشمنوں کے خلاف جہاد کا حوصلہ دیا گیا، منافقین کی پہچان اور ان کے دلوں کی بیماریوں کو بیان کیا گیا۔ سبق: سورہ محمد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ عز و جل کے راستے میں قربانی دینے والے کامیاب ہیں، منافق سست، ایمان والے نقصان میں رہتے ہیں۔ اختتام: جس کا دل ایمان سے لبریز ہو جائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ سورہ محمد کو زندگی کا حصہ بنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب کا راستہ یہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔